الله يعلم ما نشكو. تو ابھی عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں عصر کی نماز پر. ابھی روڈ کراس کریں گے. بہت گاڑیاں ہیں, کافی گاڑیاں ہیں. لیٹس گو. ابھی بہت ٹریفک ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں عصر کی نماز پر. بہت ادھر رش لگی پڑی, ٹریفک بہت ہے آج. ویسے نہیں ہوتی پر آج بہت ٹریفک ہے. یہ تب کی پرانی مسجد ہے, سب سے پرانی مسجد. یہ پتھر بھی بہت پرانا ہے. یہ تب کی بنی ہوئی ہے. اللہ اندر الوں نے میں نماز میں پڑھوں. وہ بھی پرانی ہے. فوٹوگرافی. یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس مسجد کی. مسجد ابو بکر الصدیق, یہ ساری ہسٹری ہے اس مسجد کی. ماشاءاللہ تب کی بنی ہے پر بہت ہی خوبصورت. ساری ہسٹری ہے, آپ پاز کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. ہسٹری جوس پلاؤ. ڈسٹ بن. یہ دوسری مسجد ہے, تب کی بنی ہے. یہ بھی بہت پرانی ہے. اور اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہاں پہ. یہ بھی عیدگاہ ہے. یہ بھی ویڈیو پاز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی ہسٹری. بہت پرانی ہے پر ابھی تک اپنی پوزیشن میں ہے. یہ ہم مسجد میں اندر آ گئے ہیں. اس میں کنسٹرکشن ہو چکی ہے پر ماشاءاللہ
ابھی اس سائڈ دوسری مسجد ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ کام چل رہا ہے۔ كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا تو یہ ہے ہمارے مدینے کا ہوٹل روا الخیر۔ وما نعانيه من ضيق ومن سقم ابھی ہم مسجد نبوی سے نکلے ہیں باہر، اور ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں البیک۔ تو مکہ میں البیک تھا، پر وہاں پہ صرف جو ہے ان کا، تو مکہ میں صرف ہمیں مل رہے تھے نگیٹس، پر یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ بروسٹ اور ہر چیز ملتی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، جا رہے ہیں وہاں پہ، جو جو ملتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، پر آپ تھوڑا سا ویو دیکھ لیں۔ سیدھا جاؤ جی، سیدھا جاؤ جی البیک۔ تو یہ ساری ہے فوڈ اسٹریٹ، سعودی کی فوڈ اسٹریٹ۔ في ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم
تو ابھی ہم گئے تھے مسجد قبا. یہاں پہ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھنے کا بولتے ہیں کہ ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے. تو 2 رکعت نفل اور 2 رکعت شکرانے کے نفل. ابھی ہم نے وہ ادا کر لیے. اب ہم جا رہے ہیں اپنی بس کی طرف. یہاں سب کی بس کھڑی ہیں, ابھی ہم اپنی ڈھونڈ رہے ہیں. نبی کی تلاش میں تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے. انہیں ایک پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ آخری نبی نے آنا ہے مدینہ میں ہجرت کر کے. وہ آخری نبی ہوگا اور وہی حقیقی نبی ہوگا. پردہ پیچھے کھڑا. تو محترم اکرام, حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں پہ آ چکے تھے مدینہ میں, اور ایک کافر کے یہاں غلام ٹھہر گئے تھے. اس کافر کا کھجوروں کا باغ تھا, اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے. ان کو پتہ چل چکا تھا جو اس پادری نے آپ کی نشانیاں بتائی تھی وہ مکمل کرنے کے بعد تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں یہاں پہ آپ کی تلاش میں آیا تھا اور ایک کافر کے یہاں غلام ٹھہر گیا ہوں. اس کافر کا کھجوروں کا باغ ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کافر کی غلامی سے آزاد ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حل فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کافر سے پوچھو کہ آپ کو آزاد کرنے کی کیا اجرت لے گا. ایک مرتبہ پھر ان دونوں مقامات کی زیارت کر لیں, حضرت سلمان فارسی کا باغ اور میدان خاک شفا. یہ دونوں مقامات ایک ساتھ ہیں اور دونوں مقامات حکومت اس باغ بھی یہ سامنے والا ہے. تو محترم اکرام, حضرت سلمان فارسی جیسے اس کافر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری آزادی کی کیا اجرت لوگے, تو وہ کافر سوچ میں پڑ جاتا ہے, لالچ میں آ جاتا ہے کہ ایسا ایماندار, وفادار اور محنتی شخص مجھے دوبارہ نہیں ملے گا. کیوں نہ میں اسے ایک ایسی شرط بتا دوں جو یہ پوری بھی نہ کر سکے اور میرے پاس رہ جائے. اس کافر نے کہا کہ میری ایک بنجر زمین ہے, اس پہ آپ 300 کھجور کے پودے لگاؤ. جب یہ کھجور کے پودے بڑے ہو جائیں گے, باغ کی شکل اختیار کر لیں گے, اس باغ کا پھل پک کے تیار ہو جائے گا. میں جا کے اس باغ کے پھل کا ذائقہ چیک کروں گا. اگر مجھے ذائقہ پسند آ جاتا ہے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا, اگر ذائقہ پسند نہیں آیا تو میں آپ کو آزاد نہیں کروں گا. یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی خدمت میں بہت جلد آ جاؤں گا. اس کافر کی یہ کچھ شرائط ہیں, جب تک یہ شرائط پوری نہیں میں کروں گا تو وہ مجھے آزاد نہیں کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو تسلی دی اور فرمایا پریشان نہ ہو. پھر چند صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ مدینہ سے کھجور کی گدلیوں کو چن کے لاؤ. جب صحابہ کرام کھجور کی گدلیوں کو چن کے لاتے ہیں تو اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گدلیاں لگا دیتے ہیں اور گھر لوٹ کر چلے جاتے ہیں. صبح جب اسی مقام پہ دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری کھجور کی گدلیاں نکلی ہوئی ہیں اور سارے کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہوا پڑا ہے. کیونکہ کفار جو تھے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لاتے تھے, لیکن ان کو اس بات کی یقین تھا کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے کے لیے رات کی تاریکی میں جا کے انہوں نے ساری کھجور کی گدلیاں نکال پھینکی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر دوبارہ لوٹ کر اور یہ سارا ماجرا دیکھا تو دوبارہ صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ کھجور کی گدلیاں دوبارہ لگا دو اور ساتھ ہی پانی دیتے جاؤ. مجھے کرام آپ کو پتہ ہے کھجور کا ایک پودا تیار ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں, کم و بیش کے 5 سے 7 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے کھجور کا پودا تیار ہونے میں اور پھل دینے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جو کھجور کے پودے سالوں میں تیار ہونے تھے وہ مہینوں میں تیار ہو گئے اور بہت جلد باغ کی شکل بھی اختیار کر گئے اور اس باغ کا پھل بھی پک کے تیار ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو بلایا کہ آؤ اپنی شرط کے مطابق کھجور کا ذائقہ چیک کر لو, تب وہ کافر آیا, اس نے کھجور کا ذائقہ چیک کیا تو اسے ذائقہ بہت ہی لذیذ لگا. تو مجبوراً اسے آزاد کرنا پڑا حضرت سلمان فارسی کو. تو اس طرح حضرت سلمان فارسی اس کافر کی غلامی سے آزاد ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو یہ جو شان والا باغ ہے یہ حضرت سلمان فارسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے لگایا تھا. تو مطلب 1400 سال کا عرصہ ہو گزرا ہے. جگہ اور مقام نشانی کے طور پر رکھے گئے ہیں لیکن اب پودے اس دور کے نہیں ہیں. اسی طرح جو میدان خاک شفا تھا یہ مدینہ میں کچھ بیماری پھیل چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, جو جسم پہ جو پھنسی اور پھوڑے نکل آتے ہیں یہ بیماریاں پھیل چکی تھی. صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مسجد قباء کی طرف آ رہے تھے تو یہ میدان راستے میں پڑتا تھا. جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی, اس کا حل پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میدان والی جگہ پہ شامل کیا اور کہا کہ اس کی مٹی کو اپنے جسم پر لگاؤ تو شفا ہو جائے گی. جیسے صحابہ کرام لگاتے گئے تو فوراً شفا یاب ہو گئے.
इसीलिए उस मैदान को मैदान खाके शिफा का नाम दिया गया था। लेकिन ये भी वही मामला है कि 1400 साल का अरसा हो गया, निशानी के तौर पर जगह तो रखी गई है लेकिन मिट्टी उस दौर की नहीं है। मोहतरम मुजाहिदीन इकराम, चंद हुजाज कराम ये समझते हैं कि हम मदीना से कुछ मिट्टी उठा के ले जाएंगे या दरख्तों के पत्ते उखाड़ के ले जाएंगे या पत्थर उठा के ले जाएंगे तबर्रुक के तौर पर, तो ये गलत बात है। क्योंकि जितना हम अपने प्यारे नबी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उतना ही हर एक यहाँ की चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है, निस्बत रखती है और प्यार करती है। यहाँ से चीज़ें उठा के ले जाना यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा करके ले जाना। तो कोशिश किया करें चीज़ें ना उठा के ले जाया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो यहाँ से तोहफे तायब तबरुकात मिलते हैं वो आप हदिया के तौर पर यानी कि यहाँ से लेके जा सकते हैं। चीज़ें ना उठा के ले जाया करें, ये कोशिश किया करें। हम भी मना करते हैं और वैसे भी मना किया जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ की हर एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो आप अपनी तरफ से ये देख लें कि हम अपने प्यारे नबी से कितना प्यार करते हैं। यहाँ की हर एक चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती है। पत्थर हैं, चरिंद परिंद हैं, जो भी चीज़ है यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती है और प्यार करती है। तो यहाँ से तोहफे तायब ले जाया करें मदीना से, जैसे खजूरें हो गई, यहाँ पे जमजम हो गया, और भी कई चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से चीज़ें ना उठा के ले जाया करें। तो मोहतरम मुजाहिदीन इकराम, ग़ज़वा खंदक की तरफ जा रहे हैं। कुफ़ार ने अचानक से ऐलान कर दिया कि हमसे ये लड़ाई लड़ी जाए। इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग यहाँ पे हुई थी। दो जंगें जो हुई थी, पहली और दूसरी, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद, इन दोनों जंगों का वो बदला लेना चाहते थे क्योंकि वो फतह हो गई। छोटी सी हुजरे की सूरत में वो मस्जिद नजर आ रही है जिस पे पाइप लगे हुए हैं। ये हज़रत उमर फारूक की मस्जिद है और बिल्कुल पहली तरफ देखिए वो पहाड़ी पे नीचे करके मस्जिद फतह जी, वो उसका मेहराब भी बना हुआ है। ये मस्जिद फतह है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। उस मस्जिद फतह के नीचे करके कब्र नुमा मस्जिद आपको नजर आ रही हो, काले पत्थरों वाली, ये हज़रत सलमान फारसी की है। यहाँ पे ये मस्जिद किबला है जहाँ पे हमारा किबला चेंज हुआ था, पहला किबला चेंज हुआ था। का कुआं यहाँ पे मौजूद था लेकिन अब वो खुश्क हो चुका है। ये बाग है, बाग के साथ ही एक मार्केट है, यहाँ पे खजूरें होल सेल पे मुनासिब रेट से भी मिल जाती हैं। आपने पाकिस्तान के लिए वैसे भी लेके जाना है तोहफे के तौर पर, खजूरें देखें, अगर आपको पसंद आती है तो आप ले सकते हैं। खजूर अजवा भी यहाँ पे मौजूद होती है। खजूर की किस्म है अंबर मदीना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नाश्ते में पसंद फरमाया करते थे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह खजूर की दूसरी किस्म है बरनी मदीना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे के तौर पर और बरकत के तौर पर इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और भी कई किस्म की खजूरें हैं। अभी देर है, आगे जाके फिर उतारते हैं आपको। तो मोहतरम इकराम, यहाँ पे ये खजूर की मार्केट है। तो ये है खजूर की दुकान जहाँ पे सस्ती खजूरें मिलती हैं, अजवा। देखें रश कितना है, बहुत रश है। मैं तो होकर आ गया बाहर से। जबले ओद की तरफ हम जा रहे हैं। जबले ओद वो पहाड़ है जो आपसे सुनने फरमाया कि जबले ओद मुझसे प्यार करता है और मैं जबले ओद से प्यार करता हूँ। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इस पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। तो ये पहाड़ लरज़ उठा, कांप उठा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ ओद, तुझे नहीं पता कि तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद चढ़े हुए हैं, फिर भी तू हमें खौफ दिलाने के लिए लरज़ रहा है, कांप रहा है। तो ये पहाड़ बोल उठा और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको खौफ दिलाने के लिए लरज़ूं या कांपूं। मैं तो खुशी की वजह से झूम रहा हूँ कि आज मुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद चढ़े हुए हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल ओद वो पहाड़ है जो मुझसे प्यार करता है और मैं जबल ओद से प्यार करता हूँ, और ये जन्नती पहाड़ है और जन्नत में भी हमारे साथ होगा। इस पहाड़ की लंबाई 7 किलोमीटर बताई जाती है और 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई जाती है चारों तरफ से। अगर इसको ऊपर से देखा जाए, बाहर देखा जाए, जहाज के जरिए से देखा जाए, तो ये लफ्ज़ मोहम्मद बना हुआ है। तो मोहतरम मुजाहिदीन, ये जन्नत में भी हमारे साथ होगा। और
یہ وہ مقام ہے, آگے کی طرف اس کا میدان تھا. غزوہ احد یہاں پہ رونما ہو چکی ہے, اسلام کی دوسری جنگ یہاں پہ ہو چکی ہے, غزوہ احد جسے کہتے ہیں. اس پہاڑ کے ساتھ ہی سامنے ہی آگے ایک چھوٹی اور پہاڑی آپ کو نظر آئے گی جو جبل رماد کی پہاڑی کہلاتی ہے. جبل رماد کی پہاڑی وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی پہ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام جو تیر انداز کا لشکر تھا وہ وہاں پہ مقرر کیا ہوا تھا, جبل رماد کی پہاڑی پہ, جو کہ آگے آپ کو نظر آئے گی, یہاں سے نظر نہیں آ رہی ہوگی, قریب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی. وہ جبل رماد کی پہاڑی پہ صحابہ کرام کا تیر انداز کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا تھا جو باقی لشکروں کی حفاظت کر رہا تھا. جنگ کے دوران اچانک سے کفار کی طرف سے حملہ رک جاتا ہے, کہیں سے کوئی وار نہیں ہو رہا ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنک لگ جاتی ہے کہ یہ کافروں کی کوئی سازش ہے جو اچانک سے انہوں نے حملہ روک دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماد کی پہاڑی کے اوپر مقرر کیے ہوئے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جنگ کا نتیجہ جو بھی نکلے آپ نے جبل رماد کی پہاڑی کو نہیں چھوڑنا, اس سے نہیں اترنا. لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد جب صحابہ کرام یہ سمجھے کہ جنگ تو ہمیں فتح ہو چکی ہے, کہیں سے کوئی وار نہیں ہو رہا, لہٰذا جنگ میں فتح ہو چکی ہے, ہم بھی نیچے اتر جائیں اور مال غنیمت سمیٹیں دوسرے صحابہ کرام کی طرح. تب وہ نیچے اترنے لگے. 50 تیر انداز کا لشکر تھا جس میں سے 40 نیچے اتر گئے اور 10 اوپر رہ گئے تھے. اور حضرت خالد بن ولید اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا, وہ سپہ سالاری کر رہے تھے کفار کی. وہ اسی طاق میں بیٹھے تھے کہ مسلمان تھوڑی سی غلطی کریں اور ہمیں جو ہے وہ موقع مل گیا اور حملہ کر دیں. جیسے ہی صحابہ کرام نیچے اترے انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا جس میں پھر 70 صحابہ کرام اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. تو محترم مجاہدین کرام, اس جبل رماد کی پہاڑی کے ساتھ ایک مسجد ہے, مسجد نماز کے لیے بنائی گئی, یہاں پہ نفل ادا نہیں کیے جاتے, یہاں پہ صرف دعا کی جاتی ہے کیونکہ صحابہ کرام کے یہاں پہ مزارات ہیں, 70 صحابہ کرام یہاں پہ دفنائے گئے ہیں. اس مسجد کے ساتھ ہی آپ کو ایک لوہے کی جنگل نما بڑی دیوار نظر آئے گی جو جنت البقیع کی دیوار ہے, ایسی ہی بالکل یہاں پہ دیوار بنائی گئی ہے, اس کے اندر 70 صحابہ کرام دفنائے گئے ہیں, جس میں سے 2 قبریں آپ کو واضح نظر آئیں گی اس بڑی دیوار کے اندر. ایک قبر مبارک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو کہ آپ سے بڑے پیارے چچا تھے, جن سے آپ بے پناہ محبت فرماتے تھے. اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں یا اپنے چچا کی شہادت پہ روئے ہیں, باقی اتنا کہیں بھی کسی موقع پہ نہیں روئے. آپ اپنے چچا کی شہادت پہ بہت زیادہ روئے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے چچا کو جو شہادت دی گئی تھی وہ اذیت ناک شہادت دی گئی تھی. اور دیکھیں کہ آپ کو اندر 2 قبریں واضح نظر آئیں گے. ایک قبر پر حضرت سیدنا امیر حمزہ کی ہے, ان کے پیچھے والی جو قبر ہے اس میں 2 صحابہ ہیں. ایک صحابہ جو حضرت مصعب بن عمیر ہیں جن کی شکل ہمارے پیارے نبی سے ملتی جلتی تھی, اور اسی دوسری قبر میں ایک اور صحابہ جن کا نام عبداللہ بن جہش ہے. 3 صحابہ کرام ادھر ہیں 2 قبروں میں, باقی 67 صحابہ کرام جو ہیں آپ کو ایک کارنر پہ ایک بڑی قبر نظر آئے گی 4 دیواریں بنی, اس کے اندر وہ 67 صحابہ کرام بغیر کفن کے اور بغیر غسل کے دفنائے گئے تھے. مجاہدین کرام یہاں پہ جو مقصد ہوتا ہے وہ فاتح خانی دعا کرنے کا ہوتا ہے, یہاں پہ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میرے چچا کے دربار میں جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی. اور یہاں پہ اگر اولاد کے لیے دعا کی جائے اور وہ بھی بیٹے کی خواہش جو رکھتا ہے, اگر وہ والی دعا یہاں پہ کی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بہن اولاد سے نوازتے ہیں. تو محترم مجاہدین کرام, یہ جبل احد کا پہاڑ ہے, سامنے ہی کھجوروں کے درخت جیسے ختم ہوں گے آپ کو ایک جبل رماد کی پہاڑی نظر آئے گی جس پہ چند لوگ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں سامنے, یہ جبل رماد کی پہاڑی ہے, پہلے چھوٹی ہو چکی ہے, پہلے بڑی تھی, اور اس کے ساتھ ہی جو مسجد ہے یہ مسجد نماز کے لیے بنائی گئی ہے. مجاہدین کرام, جبل رماد کی پہاڑی پہ نہیں چڑھا جاتا کیونکہ ایک تو یہاں پہ صحابہ کرام کا خون گرا ہوا ہے, دوسرے صحابہ کرام کے مزارات نیچے ہو جاتے ہیں, لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں فوٹو کھنچوانے کی خاطر, تصویریں بنانے کی خاطر, لیکن ہم تو منع کرتے ہیں. باقی آگے آپ کی مرضی ہے, ثواب کے جاتے ہیں الٹا جو ہے وہ گھما لے کے چلے جاتے ہیں, ایسا کیا کریں, ہم تو منع کرتے ہیں. باقی آگے آپ کی مرضی ہے. یہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں لیکن چڑھا نہیں جاتا. اس کے ساتھ یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے, مسجد کی يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم, لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا, حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال, أعطى
الكرم وقت کے شہزادوں میں سے کسی ایک شہزادے کا محل ہے. یہ حرم شریف کی حدود کے بالکل باہر ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ دجال نے آ کے یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے. پوری دنیا میں جب آئے گا تو فتح کرتا ہوا یہاں پہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا, حرم شریف میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حرم شریف کے چاروں طرف فرشتوں کا نزول فرما کے صفے باندھ کے فرشتے حرم شریف کی حفاظت کر رہے ہوں گے اور وہ دجال کو میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ دجال نے آنا ہے. تو وادی جرف بھی کہا جاتی ہے اور یہ پہاڑ کا نام ہے پہاڑ جرف. تو محترم اکرام اس طرح سے مدینہ کی تمام زیارات آپ کی مکمل ہو چکی ہیں. اب آپ کی 2 زیارات رہیں گی. ایک تو وادی جن, وہ زیارت تو نہیں ہے, ایک سیر و تفریح کا مقام ہے. حجاج کرام وہاں بھی جاتے ہیں. اگر وہاں پہ جانا چاہیں گے تو وہاں بھی ہماری گاڑیاں جاتی ہیں, آپ کو لے جائیں گے. اور جو دوسری زیارت ہے اور اہم زیارت ہے غزوہ بدر کی زیارت, جہاں اسلام کی پیاری جنگ